میرے گھر پر آئے 31/5/2023 کو، اور وہاں پر دروازہ کٹکایا. گھر پہ لیڈیز تھی، کوئی مرد موجود نہیں تھا. میں تبلیغی گشت پہ تھا اپنی مسجد میں، تو انہوں نے جو ہے دروازہ کٹکایا. کوئی لیڈیز نے تو کھولا نہیں کیونکہ لیڈیز کی کوئی مرد گھر میں موجود نہیں تھا. تو انہوں نے اوپر وینٹیلیشن کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر بلاک لگے ہوئے تھے، دیوار توڑ کے وہ سیڑھی کے ذریعے گھر میں داخل ہوئے ہیں. ایسے چور نے اپنے بندوں کو داخل کرایا، پھر دروازہ کھول کے پھر 3 فلوروں پہ ہم 3 بھائیوں کے گھر ہیں، ان گھر میں ایک ایک چیز کی تلاشی لی اور دروازے توڑے اور جو ہے نا الماریاں توڑی، دراز توڑے. 5 تولے سونا اور جو ہے نا 10 تولے سونا اور 5 لاکھ روپے نقد لے کر گئے وہاں سے اٹھا کے. اور میرے اس بھتیجے کو شایان علی شاہ کو دکان سے اٹھایا اور لے کر گئے، زبردستی ان کو بٹھایا تقریباً 4-5-6 گھنٹے. اس کے بعد 11:30 بجے میں محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ تھانے گیا. میں نے کہا بھائی میرے بھتیجے کو آپ لے کر آئے ہیں. پہلے تو مجھے چھوڑا نہیں، پھر رفیع اللہ نامی ایک آدمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں بات کراتا ہوں انچارج صاحب سے، ان کو کچھ لے دے کے جو ہے نا معاملہ مکمل کر کے ان کو لے جائیں. میں اوپر چلا گیا، کمرے میں SHO صاحب بیٹھے تھے سادے کپڑوں میں، امین سولنگی صاحب نام ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کا جو بھتیجا ہے یا آپ کا بھائی ہے وہ جو ہے نا وہاں پر ماوے والوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہاں چھوڑتا نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ صاحب ہمارے تو غریب لوگ ہیں، اتنے حالات تو اچھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو 50,000 روپے دے سکیں. 30,000 روپے انچارج صاحب کو گواہوں کے سامنے میں نے دے کے اپنے کمرے میں ان کے اور اپنے بھتیجے کو یہ شایان علی شاہ کو واپس لایا. لیکن آتے آتے مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی امام حسن کو تانے میں چھوڑ دو، ہم ان سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح پتہ چلا کہ جی 7 بجے رات کو 11:30 بجے میں خود تانے لے کر گیا ہوں، کیونکہ یہ PF میں جو ہے نا بچوں کو لے کر گھمانے گیا تھا، گھر پہ یہ موجود نہیں تھا. جب یہ آئے تو میں نے اس کو کہا کہ چلو بھائی شایان کو لینے چلتے ہیں، تو ان کو بٹھایا تفتیش کی غرض سے، پوچھ گچھ کی غرض سے. اور صبح پتہ چلا 7 بجے اس کے اوپر جھوٹی FIR کاٹی، اور جو ہم سے جو چیزیں اٹھا کر لے کے 3 موبائل لے کر گئے ہیں اور 10 تولے سونا 5 لاکھ روپے لے کر وہ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ایڈمورل صاحب نہیں ہیں، صبح آپ آ کر لے جائیں. صبح میں گیا ہوں تو 3 دن مسلسل گیا ہوں. پھر SSP کو درخواست دی 2 تاریخ کو، اور پھر جو ہے نا IGP صاحب کو درخواست دی، CPLC کو درخواست دی، اور لیکن ہمیں کسی آفس سے سنوائی نہیں ہوئی. کسی آفس والوں نے مجھے ابھی تک نہیں. چھاپے کے دوران سر SHO انچارج صاحب جو تھے وہ بھی سادے کپڑوں میں، اہلکار بھی سادے کپڑوں میں، چند اہلکار وردی میں تھے، باقی DSP صاحب بھی تھے. DSP صاحب اوپر نہیں گئے ہیں، DSP صاحب نیچے تھے. SHO صاحب اور تمام اہلکار اوپر گئے، کیونکہ جب مجھے مسجد میں پتہ چلا میں پہنچا ہوں تو SHO صاحب اوپر سے میرے گھر سے اتر رہے تھے اور سپاہی کندھے کے اوپر ریتی کی بوری رکھ کے. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے آواز دی کہ بھائی سے تو ریتی گر رہی ہے. اس نے کہا نہیں یہ بعد میں پھر چینج ہو جائے گا، اس میں سے ریتی نہیں، اس میں سے کچھ اور نکلے گا. اور موبائل میں رکھا اور باتھ روم سے خالی بالٹی اٹھا کر جو نا موبائل میں رکھے اور چلے گئے. اور جاتے جاتے مرغی کی دکان سے میرے بھتیجے کو، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں شایان علی شاہ، اس کو لے کر گئے اور رات تک بٹھائے رکھا. پھر رات میں کتنے پیسے لے کے 30,000 روپے SHO صاحب کو میرے گھر سے جو پیسے لے کے گئے وہ تو 5 لاکھ روپے نقد تھے اور 10 تولے سونا تھا. وہ واپس کیے؟ نہیں واپس کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہیڈ مرر کے صاحب کے پاس الماری میں ہے، آپ ایسے کریں صبح کر لے جائیں. 3-4 دن ہم مسلسل اس کی میڈیکل کے لیے بھی گئے، پیسوں کے لیے بھی گئے. آخر میں مکر گئے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں لایا.